سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں. اور 3 اشیاء اس میں اس رمضان میں اللہ نے عطا فرمایا. ایک تو رحمت کا، مغفرت کا، اور دوزخ سے آزادی کا مہینہ. مغفرت کا جو عشرہ ہے اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، رحمت کی اور دوزخ کی نجات سے. تو مسلمان دین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی کہ رحمت اور دوزخ سے بچنے کے درمیان میں مغفرت روک کر یہ احساس دلایا لوگوں کہ دونوں عشروں سے جو پہلے والا ہے رحمت والا، دوزخ بچنے والے سے اگر زیادہ فائدہ مل سکتا ہے تو صرف اور صرف اس درمیانی عشرے سے جو مغفرت کا عشرہ ہے. یعنی اس کی امپورٹنس ان دونوں سے اس لیے ہے کہ اگر یہ عشرہ ہمارا کامیاب ہو گیا تو رحمت سے بھی حصہ ملے گا اور اگلا عشرہ ہے وہ بھی ہمارا کامیاب ہوگا. مطلب کہ بندے کی توبہ پر ہی سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اگر صحیح تائب ہوا ہے، توبہ کی ہے، تو تب اس کو الحمدللہ جا کر ان 2 کا فائدہ ہوگا. اب اس کی توبہ کی آپ اہمیت دیکھیں کس قدر ہے کہ پورا رمضان جو ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا، وہ کس پر کرتا ہے؟ توبہ پر کرتا ہے. اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لی، مغفرت طلب کر لی، تو سمجھو رمضان ہمارا میسر آ گیا ہے. اگر یہ نہیں تو رمضان کو ضائع کر دیا. جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توبہ کو آسان رکھا ہے اس امت کے لیے، بغیر کسی مشقت کر انسان صرف اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. بہت آسان ہے. سڑک پہ معافی مانگنے، چلتے ہیں معافی مانگنے، لیٹے ہوئے معافی مانگنے، نماز کے بعد معافی مانگنے. اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. جس وقت انسان معافی مانگ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا عشرہ، اتنی بڑی رحمتیں، اتنی برکات، 5 لیلۃ القدر، بخششیں، ساری کی ساری ایک چیز پہ رکھی ہے اللہ نے، توبہ پر. تو توبہ اتنی اہم چیز ہے دوستوں. ہر سفر جو ہے روحانیت کا وہ توبہ سے شروع ہوتا ہے بندے کا، کیونکہ توبہ کے بغیر بندہ ناپاک ہے، اندر سے پاک نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میری محبت اس انسان سے جو پاک ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین المتطہرین، دیکھیں فرمایا 2 شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ میری محبت کا مستحق وہ شخص ہے جو پاک ہوگا، توبہ سے صاف ہوگا بالکل، توابین اور متطہرین ہو.
تو محبوبیت کا درجہ بھی یہی ہے، پاک ہو انسان، اور کس چیز سے؟ توبہ سے پاک ہو۔ اب توبہ جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ گناہ کس قدر بڑا ہے، بس ایک چیز چاہیے اس کے لیے، تو اگر وہ نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں بات، وہ ہے احساس شرمندگی اللہ کے آگے، کہ بندے کو اپنی نافرمانی کا، اپنے گناہ کا اگر شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا اس گناہ کا، اور اس کے بعد اس نے عرض کی، تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور چاہے پھر کتنی معافی مانگتا رہے بندہ، کتنی کوشش کرتا رہے، اگر اس میں شرمندگی شامل نہیں ہے، احساس شرمندگی نہیں ہے، تو گناہ کوئی معاف نہیں ہوگا۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے انسان کا، جب معافی مانگ رہا ہے اس معافی کے ساتھ اس میں کتنی ندامت ہے، ریگریشن کتنے اس کو کہ واقعی میں شرم کی ہے۔ اور ایک ندامت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں آپ، کہ وہ ایسی چیز ہے کہ کبھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک دل کے اندر وہ چیز کھٹکتی رہے گی، اور شرمندگی کی ندامت ایسی چیز ہے کہ جب اپنا حضور اللہ کے حضور داخل ہوگا تو اگر ندامت ہوگی اس میں تو اس کی آنکھوں سے ضرور آنسو نکلیں گے، اس گناہ کے بعد معافی مانگتے ہیں، دل ایک دم نرم ہو جائے گا اس کا، بالکل جھک جائے گا، پورا عرض جھک جائے گا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کا، تو سمجھیں توبہ قبول ہو گئی۔ ابو الاس سبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا انہوں نے لکھا ہے ایک قصہ حدیث سے، کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیخ رہا تھا، بہت رو رہا تھا، تو محاذ کھڑا چیخ رہا تھا، بہت اتنا چیخ رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ روتے ہوئے نبی محمد تشریف لائے، روتے ہوئے، مجھے کیا بات ہے؟ ایک شخص ہے بے انتہا پریشان حال ہے، برے حال میں، اس کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، کہ بلا کھلا اس کو، اللہ نے فرمایا، وہ آیا، مجھے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے بہت سخت گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کتنا بڑا ہو گیا؟ شرک کیا ہے، کہتے اس سے بڑا، قتل کیا ہے کسی کو، کہتے اس سے بڑا، اس زنا ایسی کام تو نہیں کی ہے، کہتے اس سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین آسمان سے بڑا ہے، کہتے اس سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کہتے اس سے بڑا ہے، کچھ سے بڑا ہے، کہتے اس سے بڑا ہے۔ تو اللہ نے کہ اللہ سے بڑا ہے، کہتے اللہ بڑا ہے۔ تو کیا گناہ سے تم نے کیا بتا مجھے؟ کہتے میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں زبان میں اور آپ کے سامنے اس گناہ کو میں پیش نہیں کر سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے، بتا مجھے تو گناہ ہے کیا تیرا؟ کہتا جی میری کئی سالوں سے عادت تھی کہ میں کفن چوری کرتا تھا، کفن چور ہوں میں۔ دیکھ لو ایسا ہوا کہ ایک لڑکی مردہ تھی، اس کا دفن بھی تازی، تو میں اس کا کفن لینے گیا تو شیطان نے مجھ پہ غلبہ ڈال دیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کر لیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ نبی کریم کا چہرہ تغیر ہو گیا، انہوں نے تو یہاں سے نکل جا، نکال دے اس کو، چیختے ہوئے چلا گیا، تنہائی کے اندر اس کو رونا شروع کیا، 40 دن تک وہ چیخ پکار کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد جبریل اسم تشریف لائے نبی پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔
اللہ نے پھر اس کو نبی نے اس کو بلایا اور کہا کہ جاتے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. گناہ کو معاف کرنے کی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی جو ندامت تھی، شرمندگی تھی گناہ پر، اس سبب سے میں نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا. ہمارے گناہ اکثر یہ ہے کہ ہم گناہ کو، ہم کیا بلکہ شیطان جو اندر وہ ہمارے گناہوں کو چھوٹا پیش کرتا ہے. جب تک گناہ ہماری نظر میں چھوٹے رہیں گے نا، ندامت نہیں آ سکتی انسان میں. یاد رکھو، جب تک گناہ انسان کی نظر میں چھوٹا رہے گا، احساس ندامت پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جب احساس ندامت نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے اپنے توبہ پیش نہیں کر سکتے اور توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو سب سے بڑی چیز ہے انسان کے دل کے اندر اس گناہ کی ندامت پیدا ہو کہ میں نے کام کیسے کیا، شرمندگی ہو، پھر جا کے اللہ کے حضور میں فریاد کرے اور عرض کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سب سے بڑی کمی ہے کہ توبہ کے ساتھ اگر ندامت نہیں ہوگی ہماری، مثال کے طور ہم کہتے ہیں بھائی گناہ ہو کے تو 100 دفعہ استغفار کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، اتنی تسبیح کر لیں، گناہ صاف ہو جائیں گے. تو اس گناہ کے اندر احساس ندامت تو نہیں ہے نا بالکل بھی. استغفار کیے جا رہا آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پسند یہ چیز ہے کہ اللہ جس انسان نے نافرمانی میری کی ہے اس کے اندر شرمندگی تو ہو، ندامت تو آئے، اور جو نادم ہوگا اس کی گناہ کا انداز بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر وہ سچے دل سے اللہ کے حضور میں جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا رونا دھونا بالکل سچا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے، اللہ سے دعا بھی یہ کریں کہ ہمارے جو گناہ یہاں پہ ظاہر فرما، تاکہ ہم ندامت کر سکیں اور کسی گناہ کو اس چھوٹا نہ سمجھیں. اگر آج اس عشرے کو ہم نے ضائع کیا اور اللہ کے حضور میں اپنی توبہ پیش نہیں کی تو رمضان تو ضائع ہو جائے گا. انسان کا کبر موجود ہے، انسان کا بڑا ہی سمجھتا رہے گا اپنا. ہر انسان گناہ گار ہے، کسی نہ کسی درجے پر اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کے درجے مختلف ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کے درجے بھی مختلف ہیں. اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرے کے اندر سچی توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. توبہ کا طریقہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اکثر میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یا نبی جاک المومنات یبایعن، کہ نبی ہم تیرے پاس کوئی تیرے سامنے کچھ عورتیں آئیں گی، ان کو بیعت کر لیتا. تو ایک مسلم طریقہ ہے قرآن سے کہ توبہ کے لیے جو طریقہ بتایا یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، وہاں سے پکی توبہ نصیب ہوتی ہے، وہیں سے ندامت نصیب ہوتی ہے. کسی اللہ والے کے پاس جائے، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جاؤ نبی کے پاس جاؤ عورتوں، اور وہاں عورتوں کو کہاں گیا کہ تم وہاں جا کے توبہ مانگو. تو اگر سچی توبہ مانگنی ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس عشرے میں اس کے ہاتھ پر جا کے کہے کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں. یہ قرآن کا بتایا طریقہ ہے. تو توبہ کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو ندامت، احساس، اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس پہنچنا چاہیے. اب یہ ہے کہ اللہ والے کے پاس انسان جب پہنچتا ہے تو توبہ بتا دیتی ہے ہمیں. جب توبہ کرنے، سچی توبہ کرنے آئے گا نا، تو پھر جب کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ بزرگ بنوں گا، اللہ وہاں جا کے کوئی مجھے خلافت ملے گی، فلاں کروں گا فلاں کروں گا. نہیں، وہ جب جائے اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے میں تو معافی مانگنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نہیں قرآن میں کہا جب میں اپنی جانوں میں تم ظلم کر بیٹھو تو کہاں جاؤ؟ نبی کے دربار میں آ جاؤ، مغفرت ان سے کہو کہ مجھے مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے.
یہ آداب مدینہ ہے جو بتایا گیا ہے. نیت انسان کو صاف کرتی ہے. جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اسی لیے بڑے سے بڑے ہمارے آخر میں دیکھیں درجے والے انسان جو تھے وہ اللہ والے کے پاس جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے گناہ اگر ختم ہوں گے تو اسی طریقے سے ہوں گے کہ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگیں، دعا مانگیں گے تو یقیناً یہ طریقہ ہمیں ندامت کی طرف لے کر آئے گا اور تکبر اور ہماری بڑائی کو ختم کرے گا، نیچے رکھے گا. ہم کسی اب آگے جھک گئے ہیں. حقیقت میں کیا ہے؟ بندے کو ہاتھ پکڑانا کیا ہے؟ جھکنا ہے. کس کے آگے؟ اپنے رب کے آگے جھکنا ہوتا ہے. تو اتنا سچا اور پکا طریقہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کا، وہاں سے انسان کو بہت آسرا ملتا ہے، پھر سہولت ملتی ہے انسان کو، امیدیں ملتی ہیں اور دعائیں ملتی ہیں اس کی. سب سے بڑی چیز مددگار ہو جاتی ہے اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے، تبھی اس کی زندگی پھر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ دعا کے بعد، توبہ کے بعد، مغفرت کے بعد جب اللہ مغفرت فرما دیتا ہے پھر اس میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. اللہ پھر اس میں ایک شوق پیدا کرتا ہے. یہ دیکھیں جس کو یہ سچی توبہ کی نشانی بتا رہا ہوں، جس وقت انسان کی سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اس کا شوق ایک پیدا ہوتا ہے اس توبہ کے بعد. اس توبہ کا شوق کون سا شوق پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت کا پیدا ہو جاتا ہے شوق. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. جس نے سچی توبہ کی نا ایک دم اس کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل اتنی کی آتی ہے دل کی آدمی کی، صاف دل ہوا تو اس میں اللہ کی محبت کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر. تو چلی ہے کہ جب توبہ کرے گا اللہ کے پاس تو ظاہر جب اس کی محبت اجاگر ہوگی اللہ کی محبت کی تو ایک دم دوسری سیڑھی پہ چڑھ جائے گا محبت کی. وہی علاج اس کے پاس موجود ہے. تو اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے کنٹینیوس، پھر بھٹکتا نہیں الحمدللہ راستے سے. تو جس نے اس مغفرت مہینے عشرے کے اندر الحمدللہ اس کام کو کیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا اس عشرے کے اندر. اس کی توبہ اس کی نصیب ہوئی اس کو. تو یہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ بھائی جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جا کے سچی اور پکی توبہ کرو، اور توبہ یہی نیت کی ہو کہ بھائی میں اسی لیے آیا ہوں کہ میرے سارے گناہ جو اللہ معاف فرما دے. بس اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ توبہ ٹوٹ بھی جائے، چل بھی جائے، مطلب پھر چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے تو سچی کام چلتا رہتا ہے پھر اس کے ساتھ. پھر اس میں جو ہے الحمدللہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اس کے لیے ایک کام سخت ضرورت پڑتی ہے پھر کہ وہ اپنا اعتقاد اپنے شیخ کے ساتھ صحیح رکھے. اللہ نے لنک جوڑے ہیں کس طریقے سے اپنے محبت کے لنک جوڑے، پھر اپنے شیخ کے ساتھ اس کا اعتقاد اور لنک پکا ہو. شیطان اس کے پاس تو بڑے داؤ ہیں نا ختم کرنے کے راستے کو. سیدھے راستے پہ انسان چلتا ہے. سب سے بڑا کیا چیز ہے سیدھے راستے کا؟ ایسے ساتھوں سے ہم مانگتے ہیں اللہ سے. پہلا راستہ سب سے پہلا سیڑھی کون سی ہے؟ توبہ کی ہے. توبہ کہاں کریں؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کے کریں. پھر اس کے بعد ایک دم صراط مستقیم شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کا ہاتھ کریں گے تو پھر آپ سے وہ وعدے لے گا جس طرح قرآن نے بتایا کہ جب وہ تیرے پاس آئیں یا نبی جا کر مومنات اللہ عشق نبی اشائیاں، پھر ان سے تم وعدے لیں آپ سے. تو شیخ اپنے لیے نہیں لیتا، بس کہ اس آدمی کو قائم رکھنے لیے کہ تو سے ہلے نہ. پھر وہ وعدے لیتا ہے اس سے حیثیت کے مطابق. مختلف لوگوں سے مختلف لیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے ایک پیٹ لائن نہیں ہے کہ یہی سب کے ساتھ معاہدہ ہوگا. نہیں، سب کے ساتھ وہ شیخ جو اپنے طرز کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے. تو پھر جو ہے اس کانٹیکٹ پہ قائم رہنا پڑتا ہے. اگر اس کانٹیکٹ کہاں رہ گیا تو کہاں معاملہ جائے گا؟ وہ شیخ سے تعلق ختم، شیخ سے تعلق ختم، وہ توبہ ختم، وہ توبہ ختم، پھر گناہ گار کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے آدمی. ہے نا کتنا اچھا طریقہ اللہ نے بتایا. دیکھیں آپ، یہ بخشش کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ جو طریقہ ہے اس کا جو اینڈ ہے پھر بڑا اونچا چلا جاتا ہے. الحمدللہ پھر راستہ کھل گیا نا ادھر ساتھ مستقیم کا. پھر جا کے ختم ہوتا ہے
کہ جب اعلان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جا تو میرا محبوب بندہ بن گیا، ایسے شروع ہوتا ہے. ایک گناہ گار سے گناہ آپ دیکھیں، آپ کو تاریخ بتائے گی کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو کہ باقی رسالت سے رد کر دیا گیا ہو، اتنا بڑا گناہ ہو، لیکن اس کی ندامت میں اللہ نے معاف کر دیا ہو، مجھے بتائیں کتنی بڑی چیز ہے. اور پھر اس کی معافی کے دیکھیں درجہ دیکھیں آپ کتنا بڑا اللہ نے دیا کہ معاف کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آیا اپنی زمین پر اور فرمایا کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا اس شخص کو. اب پہلی حیثیت دیکھیں اس کی گناہ کی، اور ندامت کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس کی حیثیت دیکھیں کتنی بلند ہو جاتی ہے انسان. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے والے لوگ الحمدللہ بہت بلند ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کی لسٹ کے اندر آ جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس پر قائم رہنا چاہیے انسان کو، اس توبہ پر. تو جب شیخ کے ساتھ رہتا ہے، تعلق قائم رکھتا ہے، تو ان وعدوں پہ ان چیزوں پہ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بھی کوئی نہیں، اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے سے اس کو آخرت تک نکال دیتا ہے. تو یہ ہے اشرا جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور قرب کا راستہ عطا فرمانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اشیاء ضائع نہ ہو. یہ اشیاء ضائع تو پورا رمضان دوبارہ اپنے اپنے گناہوں کو دوبارہ اس محاسبہ کریں اپنا کہ ہم سے کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیا ہم نے شیخ سے اپنے وعدے کیے تھے، کیوں ہم اس کے پاس گئے تھے، کیا ہمارا تعلق تھا، ہم نے کتنے بڑے جرم کیے، اور اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے ہم اس رمضان میں مستحق ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین اللہم صلی علی اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلنا نصر خطانا اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے خواتین نے مردوں نے اپنی دعا کے لیے کہا ہے، بیماروں کے لیے کہا ہے، میرے مولا ان سب کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.